حميد مجيد. محترم سامعین، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، شوال المکرم کا دوسرا جمعہ اللہ رب العزت دی مقدس کتاب، بے مثال کتاب، لا یزال کتاب، لا شک لا ریب کتاب قرآن مقدس کے وچوں ایک آیت تلاوت کی ہے. دعا ہے اس رب ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ مبلغ وچ کہ اللہ رب العزت اپنی خاص رحمت فضل نال اس کا صحیح مطلب مقصد بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. سنن تو بعد، سمجھن تو بعد عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. جیڑی آیت تلاوت کیتی ہے سورۃ الکہف 16واں پارہ. اللہ رب العزت نے اس شخصیت کا ذکر کیتا ہے جس کو ذوالقرنین آکھیا جاتا ہے. یہ سوال کا جواب ہے جو یہودیاں نے پڑھا کے، سمجھا کے، رٹا کے مکے والے مشرکین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کول بھیجا کہ اگر واقعی اللہ دا نبی ہے تو سچا رسول ہے تو اے تینوں سوالاں دا جواب دے دے. پہلا سوال کہ روح کینوں کہتے ہیں، دوسرا سوال کہ اصحاب کہف والے کون سے، تیسرا سوال کہ ذوالقرنین کون سے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ تینوں دے واقعات پہلے کتاباں وچ موجود سی، تب انہوں نے یہ سوال کیتے کیونکہ یہودیاں نو، عیسائیاں نو انہوں نے کسے کتاب یا کسے کو سنیا کہ انہوں نے مکے والے نو اگے کیتا، خود پیچھے رہے. مکے والے کیونکہ جاہل سن، ان پڑھ سن، انہوں نے نہیں سی پتا کہ روح کی ہوندا ہے، اصحاب کہف والے کون سن تے کہڑے علاقے دے رہن والے سن تے ذوالقرنین کون سی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تسی بہ جاؤ. انہیں جبریل علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں تے آ کے دستے نے تے میں پھر تمہیں دس دینا. بیٹھے رہے، لیکن جبریل علیہ السلام تشریف نہ لے. دن گزر گیا، دوسرے دن، تیسرے دن. لکھتے ہیں کتاباں دے وچ تفسیراں دے اندر کہ 18 دن جڑا ہے وہی نہ آئی. اس تو بعد جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا انہیں دن لائے نہیں، آئے ہی نہیں. تو اللہ نے فرمایا اس واسطے جبریل علیہ السلام تشریف نہیں لے آئے جس وقت تواڈے کولوں سوال کرن والے نے سوال کیتا تساں اے تے کہیا کہ جواب میں دیاں گا، لیکن تساں جواب دیندے ہوئے انشاءاللہ دا لفظ نہیں کیا کہ اللہ دی مرضی ہوئے گی، اللہ دی چاہت ہوئے گی، اللہ دی مشیت ہوئے گی تو میں ضرور جواب دیاں گا. انشاءاللہ تے نہ کہن دی وجہ تو اللہ تبارک و تعالی نے 18 دن جڑا نا وہی منقطع کیتی، ذرا روک دیتی. تو اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے سبق دیتا کہ انشاءاللہ ایک ایسا الفاظ ہے، ایسا لفظ ہے کہ جدوں بھی دنیا دا یا دین دا کم کرو
تے نال کیا کرو کہ انشاءاللہ گھڑی کا ٹائم صحیح کرو. تو اللہ نے تیسرے سوال کا جواب وہ عطا فرمایا ہے کہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ سوال کرتے نے تواڈے کولوں ذی القرنین دے بارے وچ تے فرما دیو میرے سونے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سأتلو علیکم منہ ذکرا کہ میں ان قریب تھوڑی دیر تو بعد میں تواڈے سامنے اس دا ذکر کرانگا جنوں ذوالقرنین آکھدے نے. انا مکننا لہو اے او ذوالقرنین جنوں اساں زمین دے اندر بادشاہی دتی اسی انہوں اقتدار دیتا اساں انہوں اے طاقت دیتی وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا اسی انہوں ہر چیز جری جری چیز دی ضرورت ہے بادشاہ دے ہوں گے ہوئے اسی انہوں ہر چیز مہیا کی تھی. اے نہ ہوئے کہ اللہ نے بادشاہیت دیتی ہے بادشاہ بنایا ہے سلطنت دیتی ہے فلانی فلانی چیز بھی ہوں گی. اللہ رب العزت فرماندے وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا اساں ہر چیز موجود کر دیتی کسے قسم دا کوئی تھوڑ نہ ہوئے. تے فرمایا فَأَتْبَعَ سَبَبًا سب کچھ ملن دے بعد حضرت ذوالقرنین سفر تے ٹر پے. جیری چیز دا اللہ نے حکم دیتا تے پہنچے کتے حتی اذا بلغ مغرب الشمس اس جگہ تے پہنچے جتھے سورج ڈوبدا ہے. تے اللہ نے اسے واسطے نماز مغرب کا نام بھی اسے واسطے رکھیا کہ سورج ڈوبے تے اس وقت نماز پڑھو. روزہ کھولو فرمایا مغرب الشمس وجدہا تغرب اس جگہ تے پہنچے جتھے سورج ڈوبدا رہندا ہے. جڑے ویلے اتے پہنچے فی عین حامیۃ ایک چشمہ ہے بالکل کالا سیاہ. تے فرمایا وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا تے اس چشمے دے کول اس جگہ دے کول ایک قوم بھی رہ رہی سی. وہ خالی جگہ نہیں سی بلکہ نال اس دے ایک پنڈ بھی سی بستی بھی سی لوگ بھی رہندے سن. تے ہائے کیوں جے سن اللہ فرماتے نے قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ اسی آکھیا ذوالقرنین نو ساری گل سن بادشاہ بڑے آئے پہلا سفر کیتا ہے کنے سال لگے کنے مہینے لگے کنے
اللہ نے اس کا تذکرہ نہیں کیتا. فرمایا جڑے ویلے اس قوم دے نیڑے پہنچے، اس پنڈ وچ پہنچے، اس بستی وچ پہنچے تے اسی انہوں کہہ دیتا اما ان تعذبا، مرضی آوی تے انہاں نوں عذاب دے، مرضی آوی تے ان تتخذ فیہم حسنا، مرضی آوی تے انہاں نال اچھا سلوک کر. اساں جو تینوں بادشاہ بنایا ہے تے اساں تینوں نال نال اختیار بھی دیتا ہے. اتنے پہنچے تے حضرت ذوالقرنین کرنا ہے اگے جواب کی دیندے نے، کہتے نے اما من ظلم، جس بندے نے کسے نال زیادتی تے ظلم کیتی ہے، فسوف نعذبہ، ان قریب میں انہاں نوں عذاب تے سزا دیاں گا. تے جنہاں نے نہیں کوئی کیتا ثم یرد الی ربہ فیعذبہ عذابا نکرا. ایک سزا تے میں دنیا تے دینی ہے، دوسری سزا اللہ نے دینی ہے دن قیامت دے. اتھے مینوں اللہ نے حکم دیتا ہے، اختیار دیتا ہے، جس نے بھی ظلم کیتا، جس نے بھی شرک کیتا، جس نے بھی کفر کیتا، جس نے بھی اللہ نو نہیں منیا، اس نو عذاب بھی ملے گا، سزا بھی ملے گی. باقی اس تو وڈا جڑا عذاب ہے وہ دن قیامت اللہ آپ خود دے گا. فرماتے نے قال اما من آمن، جس بندے نے ایمان لے آندا ہے، عمل نیک کیتے نے، مسلمان ہے، مومن ہے، کافر نہیں ہے، اللہ نو منن والا ہے، تے فرمایا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى. جس بندے نے عمل بھی کیتا ہے، ایمان بھی لے آندا ہے، تے اندے واسطے جزاء الحسنى، اللہ دا اعلان تے وعدہ ہے کہ اس نو نیک عمل کرن تو بعد، ایمان لے آون تو بعد اندے واسطے جزا تے بدلہ اللہ دی طرفوں جنت ہے. تے جنت بھی ملنی ہے تے قیامت تو بعد. تے اس واسطے حضرت ذوالقرنین کہندے نے ڈرن دی ضرورت نہیں. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. جیڑا بندہ مومن ہے، مسلمان ہے، اندے واسطے کوئی مشکل نہیں، اندے واسطے کوئی مصیبت نہیں، اس واسطے کوئی پریشانی نہیں. تے جیڑے کافر نے انہاں واسطے سزا بھی ہے، شرعام سزا ملے گی. کیوں نہیں منیا اللہ نو، انہاں نو سزا ملے گی. اللہ دی پیدا شدہ مخلوق ہو کے اللہ دی طرفوں تانوں روزی ملن والی سارا کچھ ہون دے باوجود بھی تسا اللہ نو نہیں مندے، اس دی سزا تانوں ملے گی تے ضرور ملے گی. تے فرمایا جڑے مسلمان مومن نے انہاں نو تے جنت ملے گی تے نال انہاں واسطے اس دنیا دے وچ میں انہاں نو کسے قسم دی سزا نہیں دیاں گا، میں انہاں واسطے پریشانی دا سبب نہیں بناں گا. انہاں نو کسے قسم دا پریشان ہون دی ضرورت کوئی نہیں، انہاں نو وطن چھڈن دی ضرورت کوئی نہیں، انہاں نو پنڈ چھڈ جان دی ضرورت کوئی نہیں. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. میں آپ بھی آسانیاں پیدا کراں گا تے اللہ بھی ضرور کرے گا. تے جیڑا بندہ سچا ہوندا انہوں پریشانی، تے جیڑا بندہ جھوٹ بولدا ہے انہوں تے پریشانی ہوندی ہے کتے میں پکڑیا ہی نہ جاواں. تے جیڑا بندہ صحیح ہے وہ اتھے ہوے، پنڈ وچ ہوے، ملک وچ ہوے، شہر وچ ہوے، پوری دنیا تے ہوے، انہوں پریشانی دی ضرورت نہیں پیندی. ثم اتبع سببا، پھر ٹر پے ہور رستے تے، ہور سفر تے ٹرے. ویکھ لو اللہ جے تے مہربانیاں کرے نا، او مغرب کتھے اگر
پئیے چل بھی پئیے تے اسی راستے چ مر جاواں گے لیکن اتنے پہنچاں گے نہیں. لائٹ کونے انور لائٹ ہے نہیں تو دوسرا سفر حتی اذا بلغ پہنچے اس جگہ تے مطلع الشمسی جتے سورج نکل رہا ہے. پہلا سفر ہے جتے سورج ڈوب رہا ہے. بھیجا اللہ نے کتوں بھیجا دے اتوں تک پہنچے. پھر سفر کیتا تے اتھے پہنچے جتوں سورج نکل رہا ہے مشرق وال. تے فرمایا مطلع الشمسی اتھے پہنچے جتوں سورج نکل رہا ہے. تے وجدہا تطلع علی قوم اتھے پہنچے تے ویکھیا اتھے بھی لوگ نے ایک قوم ہے ایک پنڈ ہے تے بستی ہے تے شہر ہے. تے فرمایا لم نجعل لہم من دونہا سترا تواڈے تے انہاں سورج دی جگہ دے درمیان اسی کوئی پردہ حائل نہیں کران گے رکاوٹ نہیں پاواں گے. جویں سورج نکل رہا ہے نکلتا ہی رہے گا تے دیکھتے رہو گے. فرمایا جتھوں نکل رہا ہے طلوع ہو رہا ہے فرمایا اتھے بھی قوم تے جتھے سورج ڈوب رہا ہے اتھے بھی لوگ موجود. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ فرماندے نے کہ جتھوں سورج آ رہی ہے اتھے بھی اللہ دی مخلوق جتھے سورج ڈوب رہا ہے اتھے بھی اللہ دی مخلوق. تے فرمایا اے جدوں دوویں سمتا پر نے اللہ دی مخلوق نال تے فرمایا تے پھر رہے گی جنوب تے شمال اے تے اگے ہی اللہ دی مخلوق نال پر نے. کیاں سمتا نے؟ 4 مشرق مغرب جنوب شمال. تے فرمایا جس وقت اتھے پہنچے وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا اساں سارے چیزاں تو باخبر ہے سانوں پتہ ہے. لیکن اتھے آ کے جتوں سورج نکل رہا ہے قوم دا ذکر کیتا ہے پر اے نہیں دسیا کہ اللہ نے انہاں نوں اتھے اختیار کیوں نہیں دیتا کہ جنہاں نے اللہ نوں منیا ہے انہاں واسطے تے جنت ہے تے انہاں واسطے کسے قسم دی پریشانی کوئی نہیں تے جڑے کافر نے انہاں واسطے پریشانی ہے. اللہ فرماندے نے قوم تے ضرور ہے معلوم ہوندا ہے کہ او جڑی قوم سی جتھوں سورج نکل رہا ہے او مسلمان مومن سن. اتھے دوویں مذہبان ہیں مسلمان بھی تے کافر بھی لیکن جتوں سورج نکل رہا ہے اتنے کلے خالص مسلمان. اگر ہوندے دوویں تے اللہ دا قرآن ضرور بیان کرتا کہندا کہ جی اتھے سزا دیتی سی تے انہاں نوں بھی سزا دینگے. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا قوم تے موجود سی پر مسلمان سن مومن سن. اور فرمایا ثم اتبع سببا. ہن تیسرا سفر تیسرے سفر تے ٹر پئے. اے کتھے پہنچے؟ فرمایا حتی اذا بلغ بین السدین. اے اس جگہ تے پہنچے جتھے 2 پہاڑ مل رہے سن درمیان وچ. ایک پاسوں ایک پہاڑ دوسرے پاسوں دوسرا پہاڑ. یہ درمیان دا سفر ہے. اچھا اس پہاڑ دے وچ کی سی جو اللہ نے تیسرا سفر کرایا؟ یہ واحد بندہ ہے اللہ کی مخلوق وچوں جس کو اللہ نے مشرق تو لے کے مغرب تک سفر کرایا. حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام دی پوری دنیا تے رہی لیکن سوا اس ملک کے سبا دے جتھے بلقیس عورت حکمرانی کر رہی سی. باقی ساری دی ساری دنیا دے اوتے بادشاہت کس دی سی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. کافراں وچوں نمرود ایسا بادشاہ گزریا جیڑا پوری دنیا دا بادشاہ سی. تے مسلمان مومناں وچوں سب تو زیادہ تے سب تو اول تے سب تو اعلیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنہاں نوں سوا
ملک سبا تو پوری دنیا دے اتنے انہاں دا حکمران تے بادشاہ ایسا بنایا جیڑا ہر مخلوق اس دے تابع، انسان اس دے تابع، جن اس دے تابع، ہوا اس دے تابع، اور مشرق مغرب جنوب شمال وچ جنی بھی مخلوق ہے حضرت سلیمان علیہ السلام سے تابع ہے۔ یہ صرف اکیلے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی بھی نے اور بادشاہ بھی نے کہ اے تک کہ کیڑی دی بھی وہ بولی سمجھ لیندے نے۔ فرمایا وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، اساں پرندیاں دی بولی بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے سکھائی۔ نمرود بادشاہ کی تھی پوری دنیا تے، پر اس دے ساتھ تابع کوئی چیز نہیں سی۔ وہ تے اتنا عاجز کمزور، فوج بھی کمزور، پولیس بھی کمزور، ماتحت وزیر بھی کمزور کہ ایک لنگڑا مچھر جہا ہے نا اس دے نک وچ وڑ گیا تے انہوں بھی کڈھن واسطے نہ کوئی ہسپتال بڑی، نہ کوئی ایسا کوئی طب خانہ بڑھیا، نہ کوئی ایسا ڈاکٹر معالج بنیا جرا آپریشن کر کے اندر نک وچوں ایک لنگڑا مچھر ہی کٹ لے۔ اگر اج دا دور ہوتا تو انہوں امریکہ لے جاندے، فلانے ملک لے جاندے، فلانے ملک لے جاندے، جی مچھر کٹ لو، مچھر کٹ لو۔ اللہ فرماتے نے پوری دنیا بھی زور لا لیندی، مچھر کسی کو نظر آنا ہی نہیں سی۔ یہ پھل لگتا ہے نا وہی درختوں تے، امب دا درخت ہے، انگور ہے، تسی درخت کو وڈ لاؤ اندر وچوں تانوں پھل نظر نہیں آئے گا۔ پھل اللہ دی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اسی طرح جانور ہے، گاں ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، مجھ ہے، یہ حلال جانور جڑے دودھ دیندے نے، تسی انہوں ذبح کر کے انہاں تھنا نو بھی تساں چیر کے ویکھ لو تو تانوں دودھ نظر نہیں آئے گا۔ دودھ اللہ دی قدرت کا کرشمہ ہے۔ ایک بندہ سی نا تے اوندا ایک ہی پتر سی، اس نے اپنے پتر نو پڑھایا، اپنے ملک وچ پڑھایا، اگلے ملک وچ پڑھایا، پڑھا جدوں امریکہ تو وڈے وڈے ڈگریاں لے کے آیا تے جدوں واپس آیا نا اپنے پیو ماں نو کہندا ہے میں تواڈے خدا نو نہیں مندا، میں تواڈے خدا نو۔ اس نے آخیا وہ گھر خدا دا پیا سی، تینوں اسے واسطے تعلیم دیتی سی کہ تو خدا دا ہی منکر ہو گیا۔ اس نے آ کے نہیں منتا تواڈے خدا نو، تواڈے خدا ہے تو دسو۔ اس نے آخیا سانو تو اور پتہ نہیں کیوں کہ سب پڑھے نہیں۔ وہ شام کو جرا روٹی لین والا مولوی آتا نا، روٹی لین والا، اندر کو پوچھا گے۔ وہ شام نو آیا، اس نے آ کے پتا مینو بھی کوئی نہیں، یہ پوچھ لو میرے کو کہ روٹیاں کہڑے کہڑے گھروں میں کنیاں کنیاں لے کے آتا ہے، باقی اگے مسئلے کا پتا مینو کوئی نہیں۔ وہ بڑا تنگ پیا، ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، تیسرے دن کہندا ہے اپنے پیو ماں نو کہ تمہیں بھی پتا کوئی نہیں، تو پتا مولوی نو بھی کوئی نہیں جنوں تساں صبح شام روٹیاں دیندے ہو، میں آپ جا کے پتا کر کے آؤں گا۔ میں ٹر پیا چلتے چلتے شہر ہو، راستے وچ جڑا نا امب دا درخت سی تے تھک گیا تے سو گیا، ستا سی تے ایک امب ٹوٹا تے اندر اتنے بجا سر تے اٹھ بیٹھا تے پورے ادھا گھنٹہ تے اندر ایسا دماغ چکرایا تے سر انہیں گھومیا تے جدو ہوش ہے آیا نا کہندا ہے اللہ میں تینوں مان لیا، میں تینوں مان لیا۔ کیوں؟ ویکھ لو نا کہ درخت کنا وڈا ہے تے پھل کنا چھوٹا ہے۔ اے جڑا ہندوانا ہوندا ہے کنا وڈا ہے تے درخت ہوندا کوئی نہیں۔ اللہ میں منیا ہے، اگر اس دی جگہ دے اوتے ہندوانا لگا ہوندا تے میں بچنا ہی نہیں سی۔ اے اللہ دے قدرت دے کرشمے نے۔ حضرت ذوالقرنین اس جگہ تے تیسرے سفر تے پہنچے جتھے 2 پہاڑوں دے درمیان والی جگہ سی، تے جنہاں نے اتھے پہنچے وجد من دونہما قوما، اتھے بھی جگہ جا کے ویکھیا تے ایک قوم رہ رہی ہے۔ اللہ نے کوئی خالی جگہ چھڈی نہیں، جتھے کوئی نہ
اللہ دی مخلوق اللہ دا بندہ نہ رہتا ہو جڑے ویلے اتنے پہنچے ایسی قوم لا یکادون یفقہون قولا وہ انہاں دی بولی نہیں سمجھتے کہ او حضرت صاحب انہاں دی بولی نہیں سمجھتے اے گفتگو کرن وہ کہندے کوئی نہ سانو کوئی پتہ نہیں تسی کی آکھ رہے ہو جدو وہ بولن تے حضرت صاحب نو سمجھنا تے اے جڑی تیسرا سفر سی نا اے ہن اس قوم کا ذکر ہو رہی ہے جیڑی قوم اتھے رہندی سی فرمایا قالوا یا ذا القرنین اللہ فرماندے نے او میرا ذوالقرنین اے جیڑی قوم ہے ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض اے قوم دا نام ہے یاجوج تے ماجوج اے بڑے فسادی نے مفسدون فی الارض زمین وچ بڑے فساد کرن والے فہل نجعل لک خرجا انہوں نے آکھیا حضرت صاحب اس قوم کو سانو بچاؤ اس قوم نے کیا کیا کہ جی یاجوج ماجوج قوم ہے نا بڑے فسادی ہے سارے بندیاں نو قتل کر دیتی ہے یہ اسی طرح سمجھو جی میں اج جنہاں دا اسرائیل مسلمانوں واسطے یاجوج ماجوج بنیا ہوا ہے سانو اس تو بچاؤ اساں کرتے ہیں آپس میں چندہ پیسے کٹھے کر کے سارے کو لے لو تے خرچہ کر کے اس قوم کسی پاسے بھجاؤ نساؤ فَلْنَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا فرمایا سا تواڈے واسطے اس شرط اتے کچھ مال کٹھا کر دئیے الا ان تجعل بیننا وبینہم سدا تسی ساڈے تے انہاں دے درمیان ایک آڑ بنا دیو ایک پردہ بڑھا دیو ایک دیوار بڑھا دیو وہ ساڈے تک نہ پہنچے اسی انہاں تک نہ پہنچیے تاکہ اسا بچ جائیے کہ اللہ فرماندے نے حضرت ذوالقرنین فرماندے نے قال ما مکنی فرمایا آکھن لگے مینوں تواڈے پیسیاں دی ضرورت کوئی نہیں میں تواڈے کولوں مال تے چندہ لین واسطے نہیں آیا فیہ ربی خیر میرا مالک تے میرا رب میری ضرور مدد کرے گا تے فرمایا بے قوت اللہ نے مینوں اے قوت بادشاہ تے سلطنت دتی ہے اجعل بینکم و بینہم ردما میں تہاڈے تے انہاں دے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیاں گا جڑا اس دیوار نوں پھلانگ کے تواڈے تک نہیں آ سکن گے انہوں ٹوٹے بھی نہیں کر سکن گے لیکن ایک کم کرنا ہے آتونی زبر الحدید میرے کولوں چند ٹکڑے لے آؤ لوہے دے جنہ کولوں بھی جنہ بھی لوہا ہے تھوڑا یا بہتا وہ لے آؤ حتیٰ جس وقت وہ لے کے آئے ٹکڑے اے تاکہ جدوں دوواں دے سراں دے درمیان برابر کر دیتا یعنی ملا دیتا انہاں نوں اگ وچ سٹ دیتا تے اتنا بالکل لال سرخ ہو گیا تے آکھن لگے آتونی افرغ علیہ قطرا ہن میں اس نوں ملا کے دیوار دے وچ پا کے جویں بندہ سیمنٹ یا کوئی اور چیز پاندا ہے اسی طرح وچ لوہے نوں پا کے دیوار نوں مضبوط کر دیتا تے فمستطاعوا ان یظہروہ تے فرمایا جس وقت اے بھی لوہا بھی لے کے آؤ اگ بھی نال ہووے تے پھر نال ہور تانبا لے کے آؤ فمستطاعوا لہ نقبا تاکہ پگھلا ہویا تانبا بھی ہووے لوہا بھی ہووے دیوار وچ انہوں سارے نوں کٹھے کر کے میں نقب یعنی اس دے اتے پا دیواں تے آکھن لگے ھذا رحمت من ربی
میرے رب دی رحمت ہے. تسا اگر اس تو بچنا چاہتے ہو نا تو پھر لوہے لے آؤ, تانبا لے آؤ, تو پھر اس وچ دیوار دے وچ پا کے نا اتنا اونچا کیتا کہ اس نو اج تک انہوں پار کوئی نہیں کر سکے. تو فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا, نہ اس میں سراغ بھی کر سکے کہ نہ اندر کوئی چڑھ سکے, یعنی پھلانگ بھی کوئی نہیں سکتا تے انہوں ٹوٹے بھی وچوں سراغ بھی کوئی نہیں کر سکتا. فرمایا کان وعد ربی حقا, اے میرے رب دا حق سچا وعدہ ہے. اللہ دا وعدہ کدی جھوٹا نہیں ہوندا. ہن اے تسی ترجمہ جڑا تانوں میں سنایا ہے, 3 سفر ہوئے. پہلا مغرب یعنی اس جگہ تے پہنچے جتھوں سورج ڈوب رہا سی, جتھے سورج ڈوب رہا سی, اتھوں فارغ ہوئے تے پھر اس جگہ تے پہنچے جتھوں سورج نکل رہا سی. تیسرا سفر اس جگہ تے جتھے 2 پہاڑاں دے درمیان جگہ سی, اتھے بھی ایک قوم رہندی سی لیکن وہ تنگ سی اس قوم تو جنوں یاجوج تے ماجوج کہندے نے. ہن سوال یہ ہوندا ہے کہ ذوالقرنین کون سی؟ عام تے مشہور یہ ہے کہ سکندر ذوالقرنین, نال سکندر دا لفظ بھی ملاندے نے, لیکن قرآن پاک نے صرف ذوالقرنین دا نام لیا ہے, سکندر دا نام نہیں لیا. اور دوسری گل کہ جڑا ذوالقرنین سی نا, یہ بادشاہ بھی سی. ایک روایت چاہتا ہے کہ اللہ دا نبی بھی سی. کون سی؟ اللہ دا نبی سی تے اس دا وزیر سی حضرت خضر علیہ السلام. ایک روایت یہ بھی ہوتا ہے. اور فرمایا جڑا ہے نا سکندر, اندر بارے میں مشہور ہے کہ وہ سکندر مقدونی, یہ جڑا علاقہ ہے نا سکندریہ, یہ مصر دے وچ ہے. کدی کدی خبراں میں سنیا کرو دے اندر وچ لفظ سکندریہ ہوندا ہے, مصر دے وچ ایک شہر ہے. اس سکندریہ جڑا علاقہ ہے تے اس وچ یہ آیا بادشاہ سکندر, تے بڑا ظالم تے جابر بادشاہ سی, اے مسلمان نہیں سی. اور فرمایا جس دا ذکر قرآن پاک میں ذوالقرنین آیا اے پہلے آئے حضرت خضر علیہ السلام نے وقت میں, تے جڑا اے سکندر ہے یہ کئی صدیاں بعد آیا ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو تقریباً 300 سال پہلے آئے. موسیٰ علیہ السلام پہلے آئے, عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام پہلے آئے. پھر کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. بنی اسرائیل وچ آخری نبی کہہ رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. کہ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وچ آخری نبی کہہ رہا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تے فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ فرمان ہادی انہو لا نبی بعدی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان دی شان ہے. تے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو سب دیکھ لو عرصہ کتنا ہے. عیسیٰ علیہ السلام آسمانہ تے گئے ہوئے 571 سال گزر گئے. اس تو بعد آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں پیغمبرہ میں یہ عرصہ ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے وچ کتنا فاصلہ ہوا ہے. اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جنہ تو سب تو پہلے جد الانبیاء, سارے پیغمبروں کے دادا اور خطیب الانبیاء, سارے پیغمبروں کو خطاب کرنے والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. اور پھر حضرت اسماعیل پیدا ہونے کے بیٹے, اور دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام, اور حضرت ابراہیم دے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام جتوں بنی اسرائیل شروع ہوئے. اس وقت بھی بڑی قوم, بڑی آکڑ قوم سی. کہ اج
اج تواڈے سامنے آئے اسرائیل دا حال اس واسطے فرمایا جس وقت ذوالقرنین کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام دا ایک پتر سی سام، ایک تے کنان ہے جڑا وہ مر گیا سی سامنے کشتی وچ بیٹھن واسطے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کو دعا کی کہ اللہ یہ میرا پتر ہے، انہوں بچا لے تے انہوں کشتی وچ سوار ہو جا، تو اس نے کہا نہیں اج تے میں پہاڑ تے چڑھ جاواں گا، اتنے تے پانی پہنچنا ہی نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اللہ دی رحمت تو بغیر اج کوئی بچاون والا نہیں۔ کہ اللہ دی رحمت مسلمان مومن تے ہوندی ہے، کافر تے نہیں ہوندی۔ تو فرمایا لکھتے ہیں کہ انہوں دے وچوں ہے اللہ نے صرف لقب ہی ذکر کیتا ہے، نام تے نسل دا تذکرہ نہیں کیتا۔ لکھتے ہیں انہوں دے وزیر مشیر حضرت خضر علیہ السلام سن، حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے ہاتھ دے اتے حضرت خضر علیہ السلام دے بادشاہ ذوالقرنین نے اسلام قبول کیتا۔ حضرت ابراہیم انہوں دے بیٹے اسماعیل دے نال کعبہ مکرمہ دا طواف کیتا۔ حضرت ذوالقرنین نے پیدل حج کیتا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلیا کہ سکندر ذوالقرنین بادشاہ آ رہا ہے، تو انہوں نے استقبال کیتا اور انہوں واسطے دعا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین واسطے بادل نو تابع کر دیتا سی، جتھے جاندے سن تے بدل بھی نال چلدا سی۔ یہ تو آتا نا حضرت سلیمان علیہ السلام کہ انہوں کا جڑا سی نا تخت وہ ہوا تے چلتا سی، جی میں اج جہاز چلتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام صبح جس جگہ تے صبح تو لے کے شام تک پہنچتے سن نا، وہ 1 مہینے کا سفر ہوتا سی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 12 گھنٹے میں پہنچ جاتے سی۔ یہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ سی۔ تے اللہ نے حضرت ذوالقرنین واسطے بھی بادل کر دیتے تابع، جتھے جاندے سن انہوں لے جاندے سن۔ تے فرمایا پھر کرنین سمجھو، کرنین کرن کہندے نے اصل عربی دے وچ سنگ نو، کینوں کہندے نے سنگ نو، تے کرنین 2 سنگاں والا، جانوراں دے سنگ ویکھے ہوندے نے، تے عربی وچ کرن کہندے نے سنگ نو۔ تے فرمایا کیونکہ 2 دا لفظ استعمال ہویا ہے، تے ایک معنی تے اے ہوندا ہے سنگ، دوسرا معنی کہندے نے کرن۔ کرن دا معنی ہوندا ہے جڑا 100 سال دی مدت پوری کرے، 100 سال دی مدت پوری کرے، تے اندے اوتے بھی لفظ کرن دا استعمال ہوندا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ انہوں دی جڑی حکومت سی نا حضرت ذوالقرنین دی کم از کم 200 سال حکومت رہی۔ کنی 200 سال کنے بنتے ہیں 2 صدیاں، کنیاں 2 صدیاں تک حضرت ذوالقرنین نے حکومت کی تھی۔ اس واسطے انہوں دا نام رکھ دیتا گیا ذوالقرنین۔ 200 سال دی عمر یعنی مدت دے اتے حکومت کرن والا۔ اور فرمایا کہ تیسرا یہ ہے کہ انہوں دا جڑا انہوں تے کبا پایا ہویا سی یا تاج پایا ہویا سی، تے ان دے 2 سنگ سن۔ کنے سن؟ 2 سنگ۔ تے او چوتھا یہ ہے کہ مشرق تے مغرب دا سفر کیتا ہے ایک اس واسطے کہ 100 سال تو لے کے یعنی مغرب تک پہنچے 100 سال تک، دوسرا سفر کیتا تو 100 سال تک پہنچے اس جگہ تے جتوں سورج نکلتا سی۔ اس واسطے ان کا نام کی رکھا ذوالقرنین۔ یہ کنے ہو گئے؟ 4 وجہ ہو گیا۔ پہلا ہے کہ ذوالقرنین کیوں کہتے ہیں؟ اس واسطے کہ کرن دا معنی ہوتا ہے 2 سنگاں والے۔ اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے 2 سنگ سن تے وہ پگڑی بنتے سن تے سنگ وچ لوگ چھپ جاندے سن تاکہ لوگ نہ دیکھ لیں۔ اور دوسرا کہ کرن کہتے ہیں مدت نو، کہ ایک مدت
مدت 100 سال دی تے 2 کرنین یعنی 200 سال تک حکومت کی تھی. تیسری یہ ہے کہ انہوں نے تاج وچ 2 سنگ سن. چوتھا ہے کہ مشرق تے مغرب تے سفر کیتا 200 سال لگے. اس واسطے ان کا نام کی رکھا گیا ہے ذوالقرنین. کی نام رکھا گیا ہے ذوالقرنین. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے حکومت دیتی. مغرب کا بھی سفر کیتا مشرق کا بھی کیتا. تو قرآن پاک کے الفاظ نال سنیا اگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاجوج ماجوج تو بچاون واسطے اللہ نے انہوں تو دیوار پڑھوائی تے دیوار بھی لوگوں دی مدد نال پڑھی. تے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے کہ جس وقت انہوں نے دیوار بن گئی تے قیامت قریب یاجوج ماجوج نکلن گے. قیامت دے قریب. اج لگتا ہے میں یار تمہیں گرمی بھی لگتی ہے کہ چپ کر کے بیٹھے ہو. اللہ کے قرآن کی گل ہوئے تو بندہ جو چست طلاق پہنتا ہی ہے چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے. کہ کتنے پہنچے یاجوج ماجوج قوم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم شریف کی حدیث ہے صفحہ 393 جلد 2. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ قیامت اس وقت تک آئے گی بھی نہیں جب تک 10 علامتیں ظاہر نہ ہوں. کنی علامتیں؟ پیر صاحب اگے آ جاؤ. مولوی تے پیر کٹھے بیٹھے ہو ماشاء اللہ رونق ہی لگ جائے. یہ سارے پیر ہی ڈھلے نے. اور کوئی پیر ہوتا تو ماشاء اللہ انہوں نے پہلے ہاتھ چومنے سن پیر چومنے سن گوڈیاں چومنا سی. کنے علامت ظاہر نہ ہو 10. پہلی علامت کہ مشرق دے وچ لوگاں دے زمین وچ دھس جان دا واقعہ پیش آئے گا. مشرق دے وچ لوگ زمین دے وچ دھس جان گے. زندہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے زمین دے وچ دھسا دے گا پھر نکلن گے نہیں. یہ مثال ہے انجے کہ اللہ فرماتے ہیں مکے والے ہو تواڈے بچیاں تواڈے گھر پیدا ہوئے تواڈا چہرہ کالا ہوتا ہے پھر زیادہ تانوں غیرت آوے تے بچی نو تساں جا کے زندہ زمین وچ دساں دے زندہ درگور کرتے سن. تے اللہ نے فرمایا میں اس وقت تک قیامت ہی قائم نہیں کراں گا جب تک انہاں وڈیاں لوگاں نو یعنی مرداں نو عورتاں نو بچیاں نو جڑے اس وقت ہون گے انہاں نو بھی زمین تے وچ میں دھسا دیا. یہ پہلی علامت کہ اجے علامت آئی نہیں اجے تاں تے قیامت نہیں آ رہی. دوسری علامت کہ مغرب دے وچ بھی لوگ دھسائے جان گے مشرق بھی تے مغرب بھی. ہن تیسری علامت یہ ہے کہ جزیرہ عرب دے وچ تے جزیرہ عرب وہ ہے جس وچ عرب والے لوگ رہندے نے عربی زبان والے انہوں نے کہتے ہیں جزیرہ عرب. نبی علیہ السلام نے فرمایا سی آخری وقت جس وقت یہودیت عیسائیت لعنت ہو رہی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرجو اور لوگو انہیں جزیرہ عرب تو انہیں کافرانوں تے مشرکانوں کر دے. جزیرہ عرب دا لفظ استعمال فرمایا تو فرمایا جزیرہ عرب دے وچ بھی بندے دھس دیتے جان گے تے اس وقت یہ سمجھ لاؤ کہ قیامت آ گئی. اچھا یہ کنیا ہو گیا علامت کنیا ہو گیا. بابا محمد حسین جاگتا پہ ہے. اچھا چوتھی ہے کہ دھواں ظاہر ہوئے گا. کنا دھواں اے جڑا آسمان ہے نا اللہ نے خود قرآن پاک کے سورت ہے الدخان دے وچ دخان کہندے نے عربی وچ دھوئے نوں یوم تات السماء بدخان مبین. جس دن آئے گا آسمان دھواں کٹدا ہویا نیرا دھواں ہی دھواں ہے. چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ جنی تسی اتنے جاندے جاؤ گے تانوں دھواں ہی نظر آئے گا کوئی چیز نظر تانوں نہیں آ رہی. تے فرمایا آسمان نیرا دھواں ہی دھواں ہے. تے فرمایا دھواں ظاہر ہوئے گا وہ پوری دنیا تے پھیل جائے گا. ایک دیں کہ آگے جلے دھواں نکل آئے. تو فرمایا تیز پنجویں چیز کہ دجال آئے گا. کون آئے گا؟ دجال. تانوں بھی انتظار ہے تو مینوں بھی انتظار ہے.
ویکھے ہے ہوندہ کی ہو جاتا دجال جی یاجوج ماجوج کی قوم جیڑی ہے نا بڑی خطرناک ہے، دجال بھی بڑا خطرناک ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چھویں چیز ہے طاقت الارض، سورت النمل 20واں پارہ، اللہ رب العزت ارشاد فرماندے نے کہ طاقت الارض نکلے گا، ایسا جانور نکلے گا جو بندیاں نال گلاں کرے گا، انج گلاں کرے گا جویں بندے بندے نال گلاں کردے نے، ایسا جانور بھی آئے گا۔ اور فرمایا 7ویں نشانی ہے یاجوج ماجوج، باہر نکل آئے گی، دیوار ٹوٹ جائے گی، وہ ٹوٹے ٹوٹے ہو جان گے، جدوں اللہ دیوار نوں ڈگا دیان گے، گرا دیان گے، یاجوج ماجوج قوم باہر نکل آئے گی۔ اور فرمایا 8ویں کہ مغرب دی طرف یعنی ڈوبتے ہوئے پاسے سورج نکلے گا، سورج نکلے گا، اجے نکلیا نہیں۔ 9ویں چیز ہے عدن دے درمیان تو ایک اگ نکلے گی۔ عدن کتنے ہے کسی ملک دا پتہ ہے؟ عرب دے وچ تقریباً مینوں لگتا ہے تقریباً اے جڑا عدن جڑا شہر ہے نا یہ اردن دے وچ ہے، تقریباً والی گل ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ عدن اس علاقے میں اتھوں اگ نکلے گی، وہ اگ نکلتی جب نکلے گی نا لوگ دوڑن گے اگ تو بچن واسطے، جتھے جا کے کٹھے ہون گے اسی وقت قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور فرمایا 10ویں چیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہونا، عیسیٰ علیہ السلام آون گے، عیسیٰ علیہ السلام دا آمنا قرآن پاک دے دلائل تو اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اج بھی آسماناں تے زندہ نے تے قیامت دے قریب آن گے۔ اج بھی کلمہ پڑھن والے مسلمان کہندے نے انہاں آنا ہی کوئی نہیں ہے، وہ جو ان نال یہودیاں نال مرزائیاں نال رل گئے، کیونکہ مرزائی جڑے نبی کانے دجال نوں نا نبی مندا ہے نا گھسیٹی دا پتر، ان دی ماں دا نام کی سی؟ گھسیٹی۔ ان دی ماں دا نام کی سی؟ گھسیٹی۔ اے نبی کانا ہے، کانا نبی ہے، کانا، ایک بوجھے وچ گڑ ایک بوجھے وچ بٹا ڈھیلا، وہ کدی گڑ کھا لیتا تے کدی وہ مٹی کھا لیتا، انہوں انہیں ہی نہیں پتا کہ مٹی مٹی ہوندی ہے، گڑ گڑ ہوتا ہے۔ کانا دجال، کانا دجال بھی ہوئے گا، وہ بھی کانا سی تے پتر کہنا سی گھسیٹی دا۔ جب تک عیسیٰ علیہ السلام نو ماریا نہ جائے مرزے کانے دجال دی نبو نبی پانی نہیں سکتا۔ وہ پہلے عیسیٰ علیہ السلام نو مارتے نے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، اچھا چلو عیسیٰ علیہ السلام نو مر گئے الیاذ باللہ، تے انہوں دی قبر کتے ہے جی ہوئی ہے کشمیر وچ، پیدا کتے ہوئے فلسطین وچ، پیدا کتے ہوئے بیت اللحم دے وچ پیدا ہوئے، چلدے چلدے آ کے انہوں دی موت کتے ہوئی کشمیر وچ، اے جی تکے تکے کہ اللہ فرماتے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو یہودی مارن لگے، اسا انہوں دا مجسمہ جس جسم اس جیسا بنا کے اسی اس بندے نو تلے رکھ دیتا، عیسیٰ علیہ السلام نو اسی آسمانہ تے اٹھا لیا، پھر انہوں دی شکل ورگا جڑا بندہ سی انہوں نے پکڑ کے انہوں سولی تے چڑھا دیتا، کنہ نے؟ یہودیاں نے، کنہ نے؟ یہودیاں نے۔ تو اللہ فرماتے نے پر رفع اللہ علیہ، اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا، اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت قریب آن گے۔ مسلم شریف دی حدیث ہے صفحہ 401 جلد 2، فرمایا دجال قتل کون کرن گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جدو آن گے دنیا دے اتے، اور فرمایا عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ ایسا ہوئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال دے قتل ہونے تو بعد لوگوں نال ملن جلن وچ ہون گے، انہاں دی طرف اللہ دی طرف ایک وحی آئے گی کہ بے شک میں اپنے ایسے بندے نو کڈن والا ہاں، کسے نوں نال لڑن دی طاقت نہیں ہے، لہذا تساں میرے مومن بندیاں نو کوہ طور تے لے کے محفوظ کر دیو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں نو لے کے کوہ طور تے چلے جان گے، اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج نو بھیج
معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت وہ آن گے اس وقت مسلمان کوئے دور کے ہوں گے، باقی جگہ تے مسلمان کوئی نہیں ہون گے۔ تو اللہ فرمان گے ہونی میں نال نہ، اور فرمایا انہوں دی کثرت اتنی ہے، یاجوج ماجوج انی بڑی قوم ہے، انی بڑی قوم ہے کہ وہ ہر بلندی تو تیزی نال دوڑن گے، اور انہوں دا عالم یہ ہوئے گا کہ اگلا بندہ جرا اس کو اگلا بندہ ہوئے گا نا، وہ بحیرہ ہے باہر دے وچ تبریہ، اردن دے علاقے وچ ایک تبریہ جگہ ہے، اس جگہ وچ ایک قصبہ ہے تے اتنے ایک نہر ہے، وہ پہلا بندہ جرا انہوں دے قیادت کر رہا ہوئے گا، اس بندے دے وچ جتنے بھی بندے ہون گے، 100 ہون گے، 1000 ہون گے، 2000 ہون گے، 10,000 ہون گے، وہ ایکو دفعہ سارا نہر دا پانی پی جان گے۔ نہر دا پانی وہ پچھلا جرا ٹولا آئے گا تو نہر سکی ہوئے گی۔ اتنی بڑی یاجوج ماجوج کی قوم ہے۔ ان جمعہ جرا تھا 1:45 تے رکھنا ہے یا 2 تے چلے؟ اچھا پھر میں تو کو پوچھ لگی تو پھر یہ نہ ہو تو ٹائم والی دیکھی جاؤ تو میں لگا ہی رہا 2 تے ٹھیک ہے۔ اگلی گل سنو، جس وقت دوسرا انہیں دا کرایہ آئے گا تو انہیں پیاس لگے گی، آخر کار اللہ تبارک و تعالی فرمان گے کہ تسی ہن زمین تے آ جاؤ، تے جدو آ جان گے تے اللہ انہاں دی حفاظت فرمائے گا مسلماناں دی۔ اللہ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ اساں رسولاں دی بھی مدد کرتے ہیں تے اسی مومن دی بھی مدد کرتے ہیں، بشرطے کہ مومن ہوئے۔ اللہ دی مدد کس نال ہوندی ہے؟ مسلمان مومن نال، تے کافراں نال اللہ کدی بھی کافر دی مدد نہیں کرتے۔ اور فرمائے سے واسطے جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آن گے، انہوں اللہ حکم دیان گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کو دعا منن گے، اللہ سانو جڑا تے اس قوم تو بچا، جڑی قوم دی وجہ تو اساں اج کوئے طور تے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اس قوم نو تباہ تے برباد کر۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرمان گے عیسیٰ علیہ السلام تسی ذرا اترو نیچے، جدوں نیچے اترن گے کہ ایک شخص واسطے بیل دی سری 100 دیناراں تو ہی بہتر ہوئے گی، ایک سری۔ اور جس وقت اتنے پہنچن گے اللہ دی دربار وچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گر گران گے، یاجوج ماجوج دی ہلاکت دی دعا کرن گے، اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج دے اتے بکریاں تے اونٹ دی نک وچوں نکلن والی بیماری بھیج دیان گے، ایسی بیماری جس کی وجہ تو اے مردے جان گے۔ یاجوج ماجوج دی قوم مردے جان گے، اور جس وقت مر جان گے تے انہاں دے ایسے جڑے انہاں دی ایسی بھی جگہ نہیں ہوے گی ایک گٹھ جتھے انہاں دے جو وجود نہ پائے ہون، کسے دا سر پایا ہوئے گا، کسے دی لت پئی ہوئے گی، پھر دعا کرن گے اللہ انہاں دی چربی تے بدبو تو اللہ اس زمین نو پاک کر دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کرن گے اللہ انہاں نو اگر اللہ بڑے بڑے پرندے بھیج دے گا، بڑے بڑے پرندے کہ کنے بڑے ہون گے، فرمایا لمبے لمبے اونٹاں دی گردناں دے برابر ہون گے، او پرندے آن گے تے انہاں سارے دے وجود نو اور انہاں نو کھا جان گے، اٹھا کے لے جان گے، پھر اللہ تبارک و تعالی بارش بھیجے گا جس تو کوئی مٹی دا گھر تے کوئی خیمہ نہیں بچے گا، بارش ساری زمین نو دھو کے شیشے دی طرح صاف کر دے گی۔ اللہ سانو اس قوم ایسی قوم سارے زمانے میں نہ آئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دجال تو پناہ منگی کرو، اچانک موت تو پناہ منگی کرو، عذاب قبر تو پناہ منگی کرو، اللہ دے بندے ہو ہر وقت اللہ کو معافیا منگیا کرو، اللہ سانو ایسے عذاب تو، ایسے تکلیفہ تو، ایسے پریشانیاں تو اللہ ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ زمین نو حکم دیان گے پھل اگا دے، اپنی برکت واپس کر دے، خوب زمین پھل اگائے گی، اپنے برکتاں باہر سٹے گی، نتیجہ یہ ہوئے گا ایک جماعت ایک انار نو کھائے گی،
ایک جماعت جنہیں اناراں نو ایک انار نو کھائے گی، انار بہت بڑا ہوئے گا، انار دے چھلکے دی چھتری بنا کے وہ لوگ تھپ تو بچا کرن گے۔ اگر چھتری بن سکتی ہے اللہ دی قدرت نال تے انار بھی تو بڑا ہی ہوگا۔ اور فرمایا دودھ وچ برکت دیتی جائے گی، حتیٰ کہ کمپنی دا دودھ بھی بہت بڑی جماعت دے پیٹ بھرن واسطے کافی ہوئے گا۔ ایک گائے دا دودھ فرمایا ایک بڑے قبیلے واسطے، ایک بکری دا دودھ ایک چھوٹے قبیلے واسطے کافی ہوئے گا۔ مسلمان اسے عیش و آرام تے خیر و برکت دی زندگی گزار رہے ہون گے، قیامت بہت قریب ہو جائے گی، چونکہ قیامت کافراں تے قائم ہونی ہے، مسلماناں تے قائم نہیں ہونی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مشہور ہے، فرمایا اس وقت تک قیامت آئے گی بھی نہیں جب تک لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تھوڑی آواز آسمانہ تک جانی چاہیے، لا الہ الا اللہ، لا برکت تیری لا الہ الا اللہ، حرکت تیری لا الہ الا اللہ، موت دے من والا ایک اللہ لا الہ الا اللہ، نفع دے من والا ایک اللہ، نقصان دے من والا ایک اللہ، زندگی دے من والا ایک اللہ، اولاد دیون والا ایک اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ایک تقریباً 7 سال دا عرصہ گزرے گا جن دے وچ خیر و برکت ہی برکت ہوئی۔ وہ لوگ بڑے کنے بخت والے ہون گے کہ جنہاں نو یہ برکتاں نازل ہون گے۔ اور فرمایا پھر ایسا ہوئے گا کہ اللہ ہر مسلمان ہر مومن دی روح قبض کر لے گا، بدترین لوگ رہ جان گے جو گدیاں دی طرح سب دے سامنے بے حیائی نال عورتاں نال زنا کرن گے، انہاں دے اوتے قیامت قائم ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت سب تو زیادہ برے لوگ ہوں گے اس وقت قیامت آئے گی۔ مسلمان ایک بھی ہوئے گا لا الہ الا اللہ پڑھن والا، لا الہ الا اللہ دا ورد کرن والا، لا الہ الا اللہ دا گیت گاون والا، نماز پڑھن والا، ذکر اذکار کرن والا، اللہ نو منن والا، اللہ دے رسولہ نو منن والا، قرآن پاک نو منن والا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوئے۔ جب کوئی ایک بھی نہیں ہونا اللہ فرمائے گا چلو آسمان بھی تباہ، زمینہ بھی تباہ، مشرق مغرب بھی تباہ، جنوب شمال بھی تباہ، اے مسجدہ چلے جاؤ اللہ دے اس باغ کے اندر جنت آکھیا جاتا ہے، قرآن پاک اٹھا لیا جائے گا، کاغذ رہ جان گے لیکن وچ لفظ نہیں ہون گے، اللہ تبارک و تعالی اپنے کول وہ لفظ لے لان گے، خالی برکے تے خالی کاغذ رہ جان گے، اے مسیطہ اٹھا لیا جان گیا۔ اللہ فرمان گے ہن زمین تے کیونکہ سجدہ کرن والا کوئی نہیں، قرآن پاک نو پڑھن والا کوئی نہیں، اس واسطے انہاں دی جگہ بھی نہیں، تو اس واسطے خالی زمین رہ جائے گی، مسجد نہیں رہ جائے گی۔ اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے کون لوگ نے تے کتھے رہندے نے، بڑی ٹٹولا ماریاں لیکن یاجوج ماجوج دا نہ قوم لبی تے نہ اللہ کا لبیا۔ سائنسدان بڑے دوڑے، اصحاب کہف والے بھی نہیں ملے، یاجوج ماجوج دی قوم بھی نہیں ملی۔ کئی لوگ کہتے ہیں یہ جڑی دیوار چین یہ ہے، فرمایا نہیں یہ سارا جھوٹا ہے۔ کیوں کہ ذوالقرنین جڑا سی نا اللہ نے اس نو محفوظ رکھیا تے اس دی دیوار نو بھی محفوظ رکھیا، اللہ نے دنیا تو اس نو بھی پوشیدہ رکھیا تے ان دی دیوار نو بھی پوشیدہ رکھیا۔ کہتے ہیں کہ جڑی دیوار چین ہے اس نے بنائی، فرمایا نہیں دیوار چین میں یہ گل نہیں، دوسری دیوار جڑا ہے وسط ایشیا میں ہے،
او جڑی بخارا تے ترمذ بخارا اے او علاقہ ہے جتھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ رہندے سن، جس دی وجہ تو مشہور ہے کتاب حدیث دی بخاری، اور ترمذ اے بھی اسے علاقے وچ ہے جتوں اے حدیث نکلی ترمذی شریف۔ فرمایا اس علاقے وچ دیوار ہے، فرمایا وہ بھی نہیں۔ تیسری جڑی دیوار ہے وہ داغستان وچ ہے، فرمایا اے بھی نہیں۔ اور اسی طرح چوتھی دیوار اسے داغستانی دیوار دے مغرب وچ ہے جو دو پہاڑاں دے درمیان ہے، فرمایا اے بھی نہیں۔ چوتھی دیوار قفقاس کوئے کوکیا دے قریب ہے، تے وہ بھی نہیں۔ آخر کار اللہ فرماندے نے جیری دیوار اساں بنوائی سی ذوالقرنین کولوں، وہ دیوار تواڈے باپ کولوں بھی نہیں ملتی۔ لو تسی دوربینیاں، لو جہاز، لو کیمرے، لیکن اللہ فرماندے نے جس جگہ نو اساں چھپا دئیے وہ کوئی سیر کر سکتا نہیں۔ اسے واسطے اللہ تبارک و تعالی نے آخری گل یاجوج ماجوج کی قوم، اندے وچ بھی اختلاف ہے کہ یاجوج ماجوج دا نام کیوں رکھا ہے۔ یہ دو قبیلے سن، ایک دا نام سی اقوق، دوسرے دا نام سی ماقوق، اتھوں بن گیا یاجوج تے ماجوج۔ اور اسی طرح کئی کہندے نے نہیں اے اسی طرح یاجوج تے ماجوج ہے۔ تیسرے کہندے نے اے لفظ جو رہتا اے ہور دا لفظ ہے، اصل ہے کاگ تے میگاگ، کاگ میگاگ، کاگ کہندے نے یاجوج نو تے میگاگ کہندے نے ماجوج نو۔ اور تیسرے نے کیا نہیں اے ہے کاس تے میکاس، تیسرے چوتھا کہندے نے اصل نہیں اے چین تے ماچین، جو بھی ہے لیکن جیڑا نام اللہ نے لیا ہے اس وچ تے شک دی گنجائش کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا اور نہ ہی کون سی یاجوج ماجوج دا، باقی اگے جڑا گلاں لکھیاں نے کوئی اقوق تے ماقوق تے کوئی آکاس تے مکاس تے چین تے مچین، جو بھی ہے یہ دنیا کے لوگوں دے بڑھیا ہوئے تے نام ہے، لیکن اصل نام وہی ہے جو اللہ نے قرآن نے بیان کیا۔ وہ کی نام ہے؟ یاجوج تے ماجوج۔ ہن آخری گل بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ سن کے پھر ختم کرتے ہیں، ٹائم بھی ہو جائے گا۔ یاجوج ماجوج بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ یہ بھی ماجوج یاجوج ماجوج قوم کس کی اولاد ہے؟ آدم علیہ السلام، کیونکہ انسان نے نا تے انسان جنہاں انہیں دا بابا کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے چلا اللہ آکھے گا حضرت آدم علیہ السلام، توجہ آخری گل، حضرت آدم علیہ السلام کی قوم، اللہ فرمائے گا اپنی اولاد وچوں اپنی ذریت وچوں 1000 بندہ چن تے 1000 وچوں 999 جہنمی تے ایک جنتی۔ 999 وہ پکے نال تو سمجھ نہیں آؤ، 999 جہنمی تے ایک۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت وچوں بھی 999 جان کے جہنم میں ایک بندہ جائے گا جنت۔ ہن کی ارادہ ہے؟ جانا ہے جنت ہے؟ بھلے ایک بندہ تلاش کرو، 999 جہنمی۔ حدیث پاک کے الفاظ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا آدم اپنی اولاد وچوں 1000 تلاش کر کہ 1000 وچوں 999 جہنمی تے ایک جنتی۔ وہ تسی آپ سوچ لو تو پھر جنت میں کنے جان گے؟ سارے اعمال ہے نہیں جنت میں جان والے۔ نماز اسی نہیں پڑھنی، مسجد وچ نیڑے اسا نہیں آونا، قرآن پاک کی تلاوت اسی نہیں کرنی، اور جمعے والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اوتے درود شریف نہیں پڑھنا، اور جھوٹ ہسا نہیں چھڈنا، برائی ہسا نہیں چھڈنی، کہ پھر بھی جنت مفت جان واسطے سارے ہی تیار ہیں۔ ایک دفعہ میں تو در سے جا کے سی اگر چلو چلے بھی گئے جنت وچ چلے بھی گئے کہ اتنے جا کے کرو گے کی؟ آئے کسے کو جواب کی کرو گے جا کے جنت؟ کسے کو جواب نہیں۔
بندہ کہنا میں جنت میں جان واسطے یہودی بھی کہنا عیسائی بھی کہنا مسلمان بھی کہنا دوسرے بھی کہنا اسی جتنے جانا ہے جنت میں لیکن آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے مینوں ویکھیا تے ایمان لے آندا ہے وہ میرا صحابی ہے جنہاں نے مینوں نہیں ویکھیا تے میرے اوتے ایمان لے آندا ہے وہ میرا بھائی ہے وہ کون ہے میرا بھائی ہے فرمایا اساں ساڈے جان دا ایکو ہی مقصد ہے کہ اتنے اللہ دی بھی زیارت کران گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی زیارت کران گے ساڈا مقصد جنت میں جان دا یہی ہے کہ اللہ دی بھی زیارت ہوگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی زیارت ہوں ہے ارادہ جان دا انشاءاللہ پھر یہی ہے کہ اللہ کو دعا منگو اللہ سانو 5 وقت نماز ہی پڑھائے سارے آمین آکھو جڑے نہیں بھی پڑھتے تا بھی آکھو ہے تے جڑے نیک لوگ نے وہ تے آمین آکھن گے آ کے نماز پڑھتے ہیں تے جڑے بیمار نے انہاں واسطے بھی خصوصی دعا کرو جڑا اللہ انہاں نوں صحت تندرستی شفا کاملہ اجر نصیب فرمائے جڑے فوت ہو چکے اللہ تمام مسلمانوں کو